بھٹو سارا پنڈال کھڑے ہو کے جھنڈے لہرا کے اپنے قائد کا استقبال کرو. نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول, نعرہ 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 بلاول, نعرہ 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 بھٹو. جناب چیئرمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو آج گلگت بلتستان کا آزادی کا دن ہے. آپ سب کو آزادی مبارک ہو. گلگت بلتستان کے بہادر اور غیور عوام نے اپنا جد و جہد سے اپنا آزادی خود چھینا تھا. اپنا آزادی چھین کر پھر پاکستان کے ساتھ دیا تھا. ہم آپ کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے اپنے آزادی چھینا تھا, مگر 1970s میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں غزر پہنچ کے غزر کے عوام کی جد و جہد کی وجہ سے غزر کے عوام کا مطالبات مانتے ہوئے FCR کا خاتمہ کیا, راجگیری نظام کا خاتمہ کیا, اور 1970s میں آپ کو ایک بار پھر ظلم سے آزادی دلوائے, آپ کو آواز دیا. بھوک سے آزادی, غربت سے آزادی دلوانے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کے لیے گندم کی سبسڈی کا بندوبست کیا, چینی کی سبسڈی کا بندوبست کیا, نمک کا سبسڈی کا بندوبست کیا. نعرہ تھا روٹی, کپڑا اور مکان, تو پھر کپڑوں کے لیے بھی سبسڈی کا بندوبست کیا تھا. تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے, یہاں کے عوام کے لیے غربت سے آزادی دلوانے کے لیے, بے روزگاری سے آزادی دلوانے کے لیے کیا کیا قدم نہیں اٹھائے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کو اتنا روزگار دیا, اتنا روزگار دیا کہ روزگار تھا, پوزیشنز تھے, لیکن لینے والے کم پر گئے تھے. یہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خدمت. نہ صرف وہ روزگار دیے, مگر ایسے ادارے قائم کیے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو, چاہے وہ ہمارا کراچی کا سٹیل مل ہو, ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ادارے کھڑے کیے تاکہ نوجوانوں کو روزگار کا مواقع پیدا ہو. اس کے ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک میں بھی روزگار کا بندوبست کیا. ہر پاکستانی کو نہ صرف مفت پاسپورٹ دلوایا, مگر باہر کے حکومتوں کے ساتھ نیگوشیشنز کر کے وہاں بھی روزگار کا بندوبست کیا. یہ صرف اور صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کر سکتا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان سینو اگریمنٹ کر کے کاراکورم کی بنیاد رکھے
یہاں کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب شروع کیا تھا. اسی نظریہ کو فالو کرتے ہوئے ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے لینا چاہتے ہیں. ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق صرف تب ملتی ہے جب پیپلز پارٹی حکومت میں ہو؟ جب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو آپ بھول جاتے ہیں کہ یہاں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 1970s میں ایف سی آر کا خاتمہ کیا تو پھر 1970 سے لے کے 1994 تک آپ کے حقوق پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا، آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، یہاں کے عوام کو جمہوری آزادی دی، سیاسی آزادی دی، ایلیفوس لیگل فریم ورک آرڈر سمیت باقی اصلاحات کے ساتھ یہاں کے سیاسی جماعتوں کے اجازت دیے کہ وہ یہاں کام کرے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی چاہتی تھی کہ وہ عوام کو بے روزگاری سے بھی آزادی دلوائے، غربت سے بھی آزادی دلوائے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف نوجوانوں کو روزگار دیا، نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں میں روزگار دیا، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارے عورتوں کو، ہمارے بہنوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ اگر آپ ہر طبقہ کو معاشی مواقع دیں، ہر طبقہ کو روزگار کا مواقع دیں تو پھر پورا ملک کا معیشت اٹھ سکتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی منصوبہ ہو جس کی وجہ سے پاکستان کی ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر روزگار کر رہی ہے، کام کر رہی ہے اور ہمارے بچوں کی صحت کا خیال بھی رکھ رہی ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کارنامہ تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی پولیس آفیسرز اور لیڈی پولیس سٹیشنز بھی بنائی تھی. یہ سوچ صرف شہید بی بی کی ہو سکتی تھی، مگر پھر اس کے بعد 1994 سے لے کے 2009 تک کسی نے گلگت بلتستان کے عوام کے نہ حقوق میں اضافہ کیا، نہ یہاں کی معیشت میں کام ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے 2009 میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا. تب تک وہ آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارتے تھے، گلگت بلتستان کو ناردرن ایریاز کھلواتے تھے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھا جس نے گلگت بلتستان کو اپنا نام دے کے شناخت دلوایا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے گلگت بلتستان میں اسمبلی بنایا، گلگت بلتستان کو گورنر دیا، وزیر اعلیٰ دیا. یہ آپ کا حقوق کا اضافہ، آپ کی جمہوری حقوق کا اضافہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اور اسی منشور کو آگے لے کے چلتے ہوئے کہ ہم نے یہاں کے عوام کو بے روزگاری سے آزادی بھی دلوانی ہے، غربت سے آزادی بھی دلوانی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے مدد مل رہی ہے. ان مشکل معاشی صورتحال میں یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو اسلام آباد میں کٹ پٹلی بیٹھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بی بی شہید کا تصویر ہٹا کے، بی بی شہید کا نام ہٹا کے وہ آپ کے دلوں سے بی بی شہید مٹا سکتی ہے. مگر یہ ان کی بھول ہے. یہاں کے عوام، اس ملک کے ہر عورت
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कभी नहीं भूल सकती। हम यहां नहीं रुके, हमने यहां के अवाम को बेरोजगारी से आजादी दिलवाना था, और तारीख में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए पिछली हुकूमत में मिला, जब आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 जॉब्स मिले थे। और इंशाअल्लाह आप हुकूमत यहां भी बनाएंगे, आप हुकूमत वफाक में भी बनाएंगे, और हम अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे और यहां के नौजवानों को, यहां के अवाम को और रोजगार दिलवाएंगे। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाक चीन की दोस्ती की बुनियाद रखा, पाकिस्तान का और चीन का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान से खुलवाया, तो फिर हमारा पिछले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सी पैक की बुनियाद रखा, ताकि पाकिस्तान के पसमानदे इलाके की किस्मत हम बदल सके, ताकि हम पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब ले आ सके। और आजकल हर कोई सी पैक का ओनरशिप लेना चाहते हैं। वो जो हम पे तनकीद करते हैं कि भाई आप चाइना क्यों इतना दफा जा रहे हैं, अब वो कहते हैं नहीं हमने सी पैक शुरू किया। अब इमरान भी कहता तो है कि वो सी पैक पे काम करेगा, लेकिन आपने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सी पैक बनाने का मकसद ही ये था कि पासमानदा इलाका को फायदा हो। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सी पैक सिर्फ हमें इसलिए दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों की वजह से और बलोचिस्तान के गवादर की वजह से ये सी पैक है, ये गेम चेंजर है। हमने तो सी पैक का रूट गिलगित, गिजर और चित्राल के थ्रू गुजारना था। ये नाअहल नालायक लोग, इनका समझ में नहीं है कि सी पैक क्या है। सी पैक पे अगर आपने काम करना था तो पहले अब गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब फाटा के अवाम को उससे फायदा दिलवाते, अब बलोचिस्तान की अवाम को उससे फायदा दिलवाते। ऐसा क्यों है कि जिनकी वजह से हमारे पास, पाकिस्तान के पास सी पैक बना है, उन लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, उनका कोई स्टेक नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो सबसे पहले प्रायोरिटी सी पैक पे मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों के हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम के अगर जमहूरी हकूक में इजाफा हुआ, आईनी हकूक में इजाफा हुआ, इंसानी हकूक में इजाफा हुआ, मुआशी हकूक में इजाफा हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और अब जो काम रहता है, जो आजादी का जदोजहद आपका डोगरा राज से शिकस्त दिलवाने से शुरू हुआ था, हमने उसको 15 नवंबर को उस मिशन को 15 नवंबर का इस मिशन का वो इस दिन का इम्तिहान है। आपके जो जदोजहद, आपका जो मेहनत, आपका जो खून पसीने से हमें जो हक मिला है, अब हमें उस जदोजहद को मुकम्मल करना है। जो भुट्टो शहीद का, बीबी शहीद का यहां के अवाम के लिए ख्वाब था, हमें वो पूरा करना है। हम इस जदोजहद आज से नहीं, इलेक्शन के दौरान हमें अचानक ख्याल नहीं आया। जब से बिलावल भुट्टो जरदारी अमली सियासत में है, तो मैं आपके
حق حقیت کے جدوجہد میں، آپ کے حق ملکیت کے جدوجہد میں، آپ کے صوبے بنانے کی جدوجہد میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ ہمیں صبح کا نعرہ صرف الیکشن میں یاد نہیں آیا، ہم نے اس تحریک یہاں کے عوام کے تحریک کے ساتھ دیے ہیں۔ یہ ہمارا تیسری دورہ ہے۔ پہلے بھی جب ہم آئے تھے، جب گلگت بلتستان میں ہمارا تاریخی استقبال ہوا اور پورا گلگت کا دورہ ہوا، ہر علاقہ یہاں گزر بھی ہم آئے تھے، بلتستان کا بھی دورہ ہوا، سکردو میں تاریخی استقبال ہوا، وہاں کا ہر ضلع کا دورہ بھی ہوا۔ ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ ہم نے آپ کا نعرہ اٹھایا، حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا، صوبے بنانے کا نعرہ اٹھایا، حق روزگار کا نعرہ اٹھایا، اور آپ ہی کا جدوجہد، آپ ہی کے تحریک کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے اپنا 2018 کا منشور اسلام آباد میں 2018 میں پیش کیا۔ صدر زرداری اور میں نے خود اس منشور کو پاکستان کے عوام نے پیش کیا تھا۔ پھر میں نے اس منشور کو لے کے پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں گیا۔ اس منشور میں کیا لکھا ہے؟ اس منشور میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے۔ گلگت بلتستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام اپنا نیشنل اسمبلی میں نمائندہ چاہتے ہیں، سینٹ میں نمائندہ چاہتے ہیں۔ اگر اس ملک کا وزیر اعظم کے فیصلے ہوں گے تو گلگت بلتستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے۔ اس منشور میں لکھا ہے، اس منشور میں لکھا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا پڑے گا، ان کو ان کے وسائل میں جو پیسہ ان کو ملتا ہے، ان کا شہر میں وفاق کا حصہ سے جو پیسہ گلگت بلتستان کے عوام کو ملتا ہے، اس میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ آپ کا منشور کیا ہے؟ آپ کا منشور حق حقیت کے ہے، آپ کے منشور حق ملکیت کا منشور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام خود اپنی زمین کے مالک بنیں گے، گلگت بلتستان کے عوام اپنے مدیات کے مالک بنیں گے، گلگت بلتستان کے عوام اس پہاڑ سے لے کے نیچے دریا تک جو بھی آتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام اس کے مالک ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا زمین کے ساتھ کیا ہو، ان کے مدنیات کے ساتھ کیا ہو، اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی سرزمین پہ کھڑا ہو کر راجگیری نظام کا خاتمہ کیا، FCR کا خاتمہ کیا، تو آج میں اسی سرزمین پہ کھڑا ہو کر، شہداء کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حقیت بھی دلوائیں گے، گلگت بلتستان کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے، گلگت بلتستان کو حق روزگار بھی دلوائیں گے۔ یہ جو آپ کی جدوجہد ہے، جو آج سے نہیں اب کب سے یہ جدوجہد چلا رہے ہو، اس جدوجہد میں آپ کا خون اور پسینہ شامل ہے۔ ہم نے اس جدوجہد کو نومبر 15 اس جدوجہد کی امتحان کی دن ہے۔ نومبر 15 پہ ہم یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ نومبر 15 پہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جدوجہد جیتے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کو باری اکثریت کے ساتھ منتخب کروانا ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے کسی کے اشارے پہ اپنے بیانیہ میں تبدیلی نہیں لے کر آئے، ہم نے کسی کے اشارے پہ ہمارا منشور نہیں بنائے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کب سے لڑ رہے ہیں، ہم کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے، ہم عوام کے مطالبات پہ چلتے ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، جو حق حقیقت کا منشور ہے، جو حق ملکیت کا منشور ہے، جو حق روزگار کا منشور ہے، جو صوبے بنانے کا منشور ہے، یہ ہر گلگت بلتستان کا علاقہ کا مطالبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 15 نومبر کو آپ ہر علاقہ سے تیر کو منتخب کر کے، ہر علاقہ سے تیر کو منتخب کر کے پوری دنیا کو اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنائیں گے۔ ہم نے مل کے انشاءاللہ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کا حل نکالنا ہے، مل کے گلگت بلتستان کی خدمت کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا اور اپنا حل کے مسائل نکالے تھے، جیسے گلگت بلتستان کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، ویسے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ دیں گے۔ میں کھبلو سے ہو کر آیا ہوں، گاچے سے ہو کر آیا ہوں، خرمنگ سے ہو کر آیا ہوں، سندھو کا بلتستان کا چپا کا دورہ کیا ہے، اور گلگت سائٹ کا دورہ تو نے گزر سے ہی شروع کرنا تھا۔ گزر کو تو آپ کو پتا ہے، ہم گزر کو بھٹو کا گزر کہتے ہیں، بھٹو کا گزر، وہ اس لیے کہ اگر گزر علاقہ بنا، ڈسٹرکٹ بنا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ضلع کا درجہ گزر کو دلوایا تھا، اور وہ ظالم ضیاء نے یہ حق آپ سے چھیننے کی کوشش کی، بلکہ آپ سے چھینا تھا، مگر وہ ہمارا شہید رانی تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی، اس نے گزر کو ضلع بنایا، بھٹو کا گزر کو بحال کیا۔ شہید بھٹو کا ساتھی، ہم شہید بھٹو کے ساتھی پیر کرم علی شاہ صاحب کو آج بہت ہی مس کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا میں موجود ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانے کھڑے ہوتے، لیکن میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پیر صاحب کا بیٹا میرا بھائی جلال آپ کا امیدوار ہے، اور ہم نے انشاءاللہ مل کے اپنے بڑوں کا خواب جو یہاں کے عوام کے لیے تھا، اپنے بڑوں کا وعدہ جو یہاں کے عوام کے لیے تھا، ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے مسائل حل کرنا ہے، جیسے بھٹو شہید نے ہر مسائل اٹھایا، انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں موقع دیں گے، ہم آپ کے ہر مسائل حل کریں گے۔ تاجکستان کا سڑک کی بات ہوا، اگر کوئی میگا انقلابی پروجیکٹ ایسے بنا ہے تو پیپلز پارٹی نے کی ہے نا، سی پیک ہو، کاراکرم ہو، جو بھی ہو وہ پی پی نے کی، تو اب تاجکستان کا روڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنائیں گے، جیسے ہم نے چائنا اور پاکستان کا دروازہ آپ کے ہاں سے کھلا تھا، ویسے ہی پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا جو دروازہ ہے وہ یہاں گلگت بلتستان سے کھلے گا، پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ یہاں کی معیشت کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے
ہمیشہ عوام پہ فوکس کیا، عوام کے مسائل حل کیے. آج جس تعداد میں یہاں کے ہمارے بہنوں نے اس جلسہ میں شریک کیے ہیں، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. آپ کا موجودگی، آپ کا جوش اور جذبہ ان ظالموں کو جواب ہے، ان ظالموں کا جواب ہے جنہوں نے ہم سے شہید بی بی چھینی، ان ظالموں کو جواب ہے جنہوں نے مجھ سے اپنا والدہ چھینا ہے. کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تو چھینی ہے ہم سے، مگر یہاں کدھر آ کے دیکھے، کدھر کی ہر عورت بے نظیر بھٹو بننے کو تیار ہے. والدہ ساتھ نہیں ہے، مگر میرے گزر کے ماں اور بہنیں میرے ساتھ ہے. دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی. شہید بی بی نے ہمیشہ تعلیم پہ بھی زور دیا اور عورتوں کی تعلیم پہ بھی زور دیا. تو جیسے جلال بھائی نے کہا ہے، ہم نے یہاں خاص طور پہ یہاں کے عورتوں کے لیے ویمنز یونیورسٹی قائم کرنا ہے. تعلیم پہ تو ہم مسلسل زور دیتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بہت زور دی، اور میں افسوس کی بات ہے کہ غزر جو وادی شہداء ہے، غزر جہاں ہمارا نشان حیدر ہے، ہمارے شہیدوں ہیں، جہاں کے کارگل میں اگر شہادت کی ضرورت پڑے تو میرے گلگت بلتستان کے عوام سب سے پہلے ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ غزر میں آج تک ہم نے کوئی کیڈٹ کالج نہیں بنایا؟ انشاءاللہ تعالی یہ خواب بھی ہم پورا کریں گے. جس طریقے سے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھایا ہے، یہاں کہا گیا کہ سندھ کے پیسے سے میں آپ کا اپنا حصہ اتنا بھراؤں گا، آپ اپنا کمائی اتنی کریں گے کہ ہمیں کسی کا بھیک نہیں مانگنا پڑے گا. ہم یہاں کے وسائل سے، آپ کے وسائل سے ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز بھی کھڑا کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کا شہر میں اضافہ دینا پڑے گا، آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھنے کا کمپنسیشن دلوانا پڑے گا. تب بھی آپ کے پاس وہ وسائل ہوں گے کہ ہم جس طریقے سے اگر میں کراچی میں مفت دل کے علاج کے لیے ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں، خیرپور میں کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل کھڑا کر سکتا ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گلگت ہو یا بلتستان ہو، ہم وہاں بھی مفت علاج کا ہاسپٹلز کھڑا کر سکتے. ہم نے ہمیشہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ مزدوروں کے لیے کام کیا، مزدور کو حق دیے، آواز دیے. ہم نے سندھ میں ایک پروگرام شروع کیا ہے جو مزدور کارڈ کے نام بے نظیر مزدور کارڈ کا پروگرام ہے. گلگت بلتستان کے جو مزدور ہیں وہ بہت محنتی ہیں، اور ان کو بھی ان کا حق دلوانے کے لیے ہر مزدور کو مزدور کارڈ دینا پڑے گا. ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، سندھ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا تھا. تو اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے تو نہ صرف ہم حکومت سے دلوائیں گے، نہ صرف ہم تعلیمی ادارے کھڑے کر کے ان کو تعلیم میں اضافہ کر کے ان کو موقع دیں گے، نہ صرف ادارہ کھڑا کر کے ان کو مواقع دیں گے، مگر ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے تھرو، ووکیشنل ٹریننگ کے تھرو سب کو یہ موقع فراہم کریں گے. ہم نے تو سندھ میں مختلف، نہ صرف اپنے وسائل سے، مگر بی بی شہید کا کانسیپٹ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کے ساتھ حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر، پرائیویٹ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے. اس سے ہم نے سندھ میں جھلک مرتیاتیار برج، جو سب سے بڑا برج ہے انڈس پہ، وہ بنایا. تھر کول نکالا اور بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو یہاں گلگت بلتستان میں بھی بہت موقع ہیں، بہت فائدہ ہوگا اگر ہم
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کرتے ہیں. ہم فلاحی اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ہم ہز ہائنس آغا خان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو بہت خدمت کا کام کرتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اپنے عوام کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتی. آپ کو یاد ہے کہ 2011 میں 2010 میں تاریخی سیلاب ہوئے تھے, یاد ہے نا؟ کتنا نقصان ہوا, پورا پاکستان میں نقصان ہوا, مگر ہم نے کسی متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑا. پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان کارڈ بنا, وطن کارڈ بنا, تاکہ ہم سیلاب کے متاثرین کو پیسہ پہنچا سکے, سیلاب کے متاثرین کو گندم پہنچا سکے, سیلاب کے متاثرین کو ہم ریلوکیٹ کر سکے. یہاں کا جو بدسوات کا ثانیہ ہے, کب سے وہاں کے عوام در بدر ہے, نہ کوئی کمپنسیشن ملا ہے, نہ کوئی صحیح طریقے سے ری لوکیشن کروایا گیا ہے, نہ کوئی وطن کا دیا ہے, نہ کوئی پاکستان کا دیا ہے. یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ آپ کا بدسوات کا ثانیہ ہو یا سندھ میں مانسون کے تاریخی مانسون کے بعد سیلاب ہو, ہر آدمی اپنے تحت اپنا مدد کر رہے ہیں. ریاست نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اس طریقے سے لاوارث کبھی نہیں چھوڑ سکتے, اور انشاءاللہ تعالی بدسوات سمیت جہاں بھی ڈینجر زونز ہیں, جہاں سے ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کے عوام کو نقصان ہو, وہاں وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں کے عوام کو مدد کرنا پڑے گا, کمپنسیشن دلوانا پڑے گا, اگر ریلوکیٹ کرنا پڑے گا تو ریلوکیٹ کرنے کے لیے مدد کرنا پڑے گا. مگر اس قسم کی خدمت تو صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے. پی ٹی آئی, آپ مجھے بتائیں, پی ٹی آئی کی حکومت اب 2 سال سے یہاں, 2 سال سے وفاق میں, 2 سال سے پنجاب میں, 7 سال میں پختونخوا میں, تباہی کے علاوہ دیا کیا ہے؟ کیا گلگت بلتستان میں اس حکومت نے ایک اینٹ رکھی ہے؟ کیا ایک روزگار دیا ہے؟ جو گلگت بلتستان کے عوام کے حق ہے, کیا اس نے کچھ آپ کو دیا ہے؟ عمران کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت نے اگر کچھ دیا ہے تو بے روزگاری دی ہے, اگر دیا ہے تو غربت میں اضافہ کیا ہے, بھوک میں اضافہ کیا ہے. پی ٹی ڈی سی, پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جو کہ گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگوں کو روزگار دلواتی تھی, اس کو بھی بند کرنے کی کوشش, وہاں سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے. اور پھر اس ادارہ کو جو آپ کا ادارہ ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نہ ان کو یہاں کے عوام سے روزگار چھیننے دیں گے, نہ ان کو آپ کے ادارے اور آپ کے وسائل کو نجکاری کرنے دیں گے. انہوں نے جس ادارہ کے ساتھ پاکستان کے نام ہو اس ادارے کو تباہ کیا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا؟ پوری دنیا میں بدنام کیا, کہا کہ ہمارے پائلٹس کے پاس جھوٹے لائسنسز ہیں. یہ آپ کی طرح نہیں ہے جو جھوٹے ہو کے الیکشنز جیتے ہیں. ایک بھی جھوٹا لائسنس نہیں نکلا. لیکن پاکستان کو جو نقصان ہوا, پی آئی اے کو جو نقصان ہوا, جتنے لوگ بے روزگار ہوئے, وہ آپ کے سامنے ہیں. ریڈیو پاکستان, پاکستان کا ایک پرانا ادارہ, اس سے بھی ہزاروں لوگ کو بے روزگار کیا ہے. ریڈیو پاکستان کے بھی ملازمین احتجاج کر رہے ہیں. ہر ادارہ, ہر جگہ انہوں نے صرف اور صرف تبدیلی کے نام پہ تباہی کیا ہے. ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. ہمارا ڈاکٹرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں, ہمارا بزرگ پینشنرز بھی احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں. ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. صرف پورا پاکستان ایک طرف ہے,
پورا پاکستان ایک طرف ہے. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جلسے ہیں, چاہے وہ گجرانوالہ ہو, چاہے وہ کراچی کا ہو یا کوئٹہ کا ہو, پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف ہے اور اکیلا ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم دوسری طرف ہے. آپ نے سب مل کر گلگت بلتستان کو بچانا ہے. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس بھوک سے, اس غربت سے, اس بے روزگاری سے بچانا ہے. پی ٹی آئی کو شکست دلوانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے. یہ اچانک الیکشن کے دوران ان کو گلگت بلتستان یاد آیا. دو وزیر پھر رہے ہیں اور آج آپ کا وزیر اعظم بھی پہنچ چکا ہے. ایسا کیا ہے کہ اچانک ان کو الیکشنز میں صرف گلگت بلتستان کو یاد آتا ہے؟ ویسے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا وزیر ہے اور وہ 2 سال تک گلگت بلتستان کا کسی علاقہ کا دورہ ہی نہ کیا ہو, گلگت بلتستان کے عوام کا مسائل نہ سنا ہو, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اچانک پہنچیں گے, الیکشن کے دوران پہنچیں گے اور لوگ آپ کا ظلم بھولیں گے, لوگ آپ کا نالائکی بھولیں گے اور آپ کے ساتھ دیں گے؟ گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں. گلگت بلتستان کے عوام تو آزادی کا جدوجہد ڈوگرا راج سے چلا رہے ہیں. یہ آپ کٹ پتلیوں کے جھوٹ اور یو ٹرن میں نہیں آئیں گے. اچانک ان کو یاد آیا کہ ہمیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے. گلگت بلتستان, آج وزیر اعظم نے کہا, ایک تو اس وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آپ کا منشور میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو آج کیوں یاد نہیں آیا؟ 2 سال سے آپ نے ایک لفظ نہیں بولا. اگر یہ آپ کا وعدہ ہے تو جنوری میں آپ ہی کا کابینہ نے یہ فیصلہ کو مسترد کیوں کیا؟ اگر یہ آپ کا وعدہ ہے, آپ کا ریویو پٹیشن آج تک سپریم کورٹ میں موجود کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جیسے باقی آپ کے وعدے جھوٹے تھے, ویسے یہ آپ کا وعدہ جھوٹا ہے. ہم جانتے ہیں آپ الیکشن سے پہلے تو بہت ہی جھوٹ بولتے ہو. 2018 کے الیکشن سے پہلے ملتان پہنچ کے کہتا ہے کہ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ دلواؤں گا. اب آج پوچھے بھاولپور کے عوام سے, اب آج پوچھے ملتان کے عوام سے کہ آپ کا صوبہ کا کیا بنا؟ ویسے ہی وہ گلگت بلتستان کے عوام کو جھوٹ, یو ٹرن, جعلی وعدے پہ بے وقوف کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن یہ گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں جانتے ہیں. وہ نہیں جانتے ہیں کہ بھٹو کے چاہنے والے بی بی شہید کے جیالے آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. ہم پیپلز پارٹی والے ہیں, ہم حقوق چھیننے جاتے ہیں. اگر پاکستان میں آئین ہے تو پیپلز پارٹی نے دلوایا. پاکستان میں 1973 کے پہلے آپ کے پاس کوئی متفقہ آئین نہیں تھا, اور آج تک اگر گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جو آئینی حقوق ملنا ہے وہ نہیں دیا گیا ہے, تو اب ہم پہ فرض ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے فرض ہے, میرا فرض ہے کہ میں یہ خواب آپ کا مطالبہ پورا کروں, اور انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے, بھاری اکثریت دلوائیں گے, اور آپ کا جدوجہد, آپ کے تحریک کامیاب ہوگا. گلگت بلتستان کے عوام ہمیں پہچانتے ہیں, ہمیں جانتے ہیں. آج سے نہیں 3 نسلوں سے ہمیں جانتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کو پتا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. اس لیے ان کو آج بھی پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرے گا.
ہم نے یہاں کے عوام کو عمران کی سلیکٹڈ کی تباہی سے بچانا ہے. اگر کسی نے اس کا تقریر سنا ہوگا, میں حیران ہو چکا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک تقریر میں اتنی جھوٹ بول سکتا ہے. اپنا عہدہ کوئی عزت کرتا, شروع کس بات سے کرتا ہے؟ آپ کو صوبہ دینے کا, اور اس کے لیے کوئی علمی جو قدم ہے وہ آج تک نہیں اٹھایا ہے. پھر بات کرتا ہے کرپشن کا, اور کہتا ہے کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا. ہم یہ جو اس کا نعرہ ہے کب سے آپ سن رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا عمران کے حکومت آنے کے بعد کرپشن میں کمی آئی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہتا ہے کہ عمران کی حکومت بننے کے بعد کرپشن میں کمی نہیں, اضافہ ہوا ہے. سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں, اور اب بھی کہتا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا. ارے بھائی, آپ تو این آر او کے ریکارڈز توڑ چکے ہو. این آر او کے ریکارڈز عمران نے توڑ چکا ہے. پاپا جونز والا کو این آر او کس نے دیا؟ بی آر ٹی جو پشاور کا منصوبہ ہے, سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے, ان کے بسز از خود جل رہے ہیں. وہاں الزام ہے کہ عمران اور عمران کے فرنٹ مین کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ان کے لیے بھی این آر او. چینی چوری, آٹا چوری, ان سب کے لیے این آر او. سلائی مشینز میں امریکہ مراتے خریدنے کے لیے ان کے لیے بھی این آر او. اگر کرپشن کا خاتمہ ہمیں چاہیے تو ہمیں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون بنانا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے, سیاسی مخالفین کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے بند کرے, مگر کرپٹ کو جھوٹ دلواتے رہے, کرپٹ کو این آر او دلواتے رہے. ہم پاکستان میں ہر کرپٹ کے لیے ایک قانون بنائیں گے, اور چاہے وہ کرپشن سیاستدان کرے, کوئی جج کرے, کوئی جنرل کرے, سب کو ایک قانون کے مطابق ان کا احتساب کریں گے. اور یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. ان باتوں میں یہ ہمت ہی نہیں ہے. عمران کہتا ہے کہ اپوزیشن مودی کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے. ساتھیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے, وہ اپوزیشن پہ کیسے الزام لگا سکتا ہے کہ ہم مودی کا بیانیہ آگے لے کے چل رہے ہیں؟ جنہوں نے خود دعا کیا, جس وزیر اعظم نے خود دعا کیا کہ مودی جی الیکشن جیت جائے, ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے, وہ آج کہہ رہا ہے کہ بیانیہ اپوزیشن کا مودی کا ملتا جلتا ہے. وہ شخص جو کلبھوشن یادو کے لیے, بھارتی جاسوس کے لیے, جو آپ کی سرزمین پہ پکڑا گیا, رات کے اندھیروں میں پارلیمان سے چھپا کے, سینٹ سے چھپا کے, پاکستان کے عوام سے چھپا کے کلبھوشن کے لیے آرڈیننس نکالتا ہے. کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانے کی کوشش کرتا ہے. کلبھوشن یادو کا وکیل کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتا ہے. وہ ہمیں پہ الزام لگاتے ہیں, ہم پہ الزام لگاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن منافقت کا سیاست کرتا ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ منافقت کون کرتا ہے. حدیث میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ منافقت کا 4 نشانی ہے کہ ایک, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. 2, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. 3, جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. اور 4, جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے. یہ جو حدیث میں
اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ 4 نشانی ہے، 4 نشانی ہے منافقوں کی. یہ چاروں 4 نشانی ہمارے وزیر اعظم میں ہے، سلیکٹڈ میں ہے، منافق وزیر اعظم ہے. ساتھیوں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے بزرگ رو رہے ہیں، ان کو اپنا پینشنز نہیں دیا جا رہا ہے، 300% اضافہ کیا گیا ہے دوائیوں میں. ہمارے مائیں بہنیں رو رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کاٹا گیا ہے. ہمارے گھروں میں گیس نہیں دیا جا رہا ہے، گیس میں مہنگائی، بجلی میں مہنگائی، کھانے پینے کے اشیاء میں مہنگائی. یہ ساری کی ساری جو تکلیف ہے، اس کے پیچھے عمران خان ہے. میرے پاکستان کے عوام کے آنسو عمران خان نکال رہا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو، یہاں کے نوجوانوں کو اس تباہی سے بچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ہر علاقہ میں جا رہا ہوں، ہر علاقہ میں جا رہا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہلے بھٹو شہید آپ کے پاس آیا تھا، بی بی شہید آپ کے پاس آئی تھی. میں آپ کا عزت کر رہا ہوں، میں آپ کا گھر تک پہنچ رہا ہوں، گاڑی میں سفر کر کے دور دراز علاقے میں گھوم رہا ہوں. صرف ایک ہی وجہ ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے، میں نے یہاں کے میرے اپنے عوام کو بچانا ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تاریخی طور پہ ساتھ دینا ہے. نہ صرف آپ نے یہاں گھزر سے 3 سیٹیں مجھے دلوانا ہے، میرا جلال بھائی کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، ڈاکٹر علی مدد شر کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، ایوب شاہ صاحب کو آپ نے بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. مگر ہر ضلع سے، ہر ڈسٹرکٹ سے اپنے تیر کا نشان دیکھنا ہے، اپنے بھٹو کا نشان دیکھنا ہے. تیر پر تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر ضلع سے منتخب کرے. بھاری اکثریت دو، ہمیں بھاری اکثریت دو تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، تاکہ بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو ہم مل کے پورا کر سکیں، تاکہ وہ خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے لیے دیکھی تھی، ہم مل کے وہ خواب پورا کر سکے. اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. 15 نومبر کو جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت کزر کی ہوگی. میں نے آپ سب کا شکریہ کہنا ہے. صبح سے لے کے آج تک آپ یہاں ہمارا جلسے میں شریک ہے. یہی جذبہ اور یہی محنت 15 نومبر تک جاری رکھنا ہے. گھر گھر جانا ہے، کھٹ کٹانا ہے کہ ساتھ دو بھٹو شہید کے ساتھ دو، ساتھ دو شہید بی بی کے ساتھ دو، ساتھ دو تیر کے ساتھ دو، پیپلز پارٹی کے ساتھ دو. میرے غزر کے عوام، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف نومبر 15 تک، 15 نومبر تک میں حکومت بنا کے یہاں سے جاؤں گا، تب تک نہیں چھوڑوں گا آپ کو. نعرے بھٹو